بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ پارہ نمبر 13 سے یہ سورۃ یوسف کا بقیہ حصہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کی تواضع۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یہ قصہ 12ویں پارے سے چلا آ رہا ہے، جہاں بھی وہی ذکر ہے یوسف علیہ السلام کا کہ جب عورتوں کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی اور پاک دامنی ثابت ہو گئی تو اس موقع پر بھی انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں بتاتا، کیونکہ نفس ہر انسان کو گناہ کا حکم دیتا ہے۔ یہ صرف میرے رب کی رحمت ہے جس کی وجہ سے میں برائی سے محفوظ رہا۔ ابھی یوسف علیہ السلام کی حکومت قال اجعلنی علی خزائن الارض کہ جب شاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا پورا خواب اور اس کی تعبیر دوبارہ بتائی تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا انتظام کون کرے گا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، تم مجھے وزیر خزانہ بنا دو، میں نگرانی کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اس کا علم بھی عطا کیا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے حکومت کے تمام اختیارات یوسف علیہ السلام کو سونپ دیے اور ان کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کر لیا۔ آپ نے بہت عمدہ طریقے سے انتظامات فرمائے۔ آگے برادران کا مصر میں پہلا داخلہ وجاء اخوۃ یوسف کہ جب یوسف علیہ السلام خزانے پر متعین ہو گئے تو اس وقت یہ طے کیا گیا کہ قید کی وجہ سے ہر آدمی کو ایک خاص مقدار میں غلہ دیا جائے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے اور آپ کا سب سے چھوٹا بھائی بنیامین ساتھ نہیں تھا۔ جب وہاں سے واپس جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ایک بھائی اور ہے، وہ والد کے پاس ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا آئندہ جب آنا اس کو بھی لے کر آنا، اگر نہ لائے تو تمہیں غلط نہیں دوں گا۔ ان کی واپسی کے وقت یوسف علیہ السلام نے ان کے پیسوں کو انہی کے سامان میں رکھو، یعنی انہی کے سامان میں رکھوا دیا، اور ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ جب واپس جا کر انہوں نے سامان کھولا تو اس میں پیسے بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ پیسے بھی واپس آ گئے، بہت نیک بادشاہ ہے۔ بنیامین کو مصر لے جانے کی درخواست، فلما رجعوا الی ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل، پھر اپنے والد سے کہا کہ اس نے کہا ہے کہ تم اپنے باپ شریک بھائی کو بھی لے کر آنا۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے جھٹکا لگا ہوا تھا، تو فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھ سے پختہ عہد کرو کہ تم اس کو واپس لاؤ گے۔ یعقوب علیہ السلام کی تدبیر، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹوں کہ جب تم مصر میں داخل ہو تو الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ وہ خوبصورت اور قد آور تھے تو آپ کو خدشہ ہوا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ صرف ایک تدبیر ہے، باقی کسی کو نقصان یا نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ بیٹے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مختلف دروازوں سے داخل ہو گئے۔ آگے برادران کا مصر میں دوسرا داخلہ، ولما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ اخاہ، کہ بنیامین جب پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس خاص جگہ دی اور فرمایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو یہ کرتے رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار کی جس سے بنیامین ان کے پاس رہ جائے۔ جب یہ واپس جانے لگے تو غلہ ناپنے کا پیمانہ یوسف علیہ السلام کے کہنے پر چھوٹے بھائی کے غلہ کے اندر رکھ دیا گیا۔ جب یہ گئے تو حکومت کی طرف سے ایک شخص نے اعلان کیا
کہ ہمارا غلہ ناپنے کا جو برتن تھا وہ چوری ہو گیا، لہذا تم اس کی تلاشی دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو چور نہیں ہیں۔ اعلان کرنے والوں کو کہا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ خود انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے روک دیا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی حکم تھا، پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی اور پھر یامین کی۔ ان کے سامان سے پیالہ برآمد ہو گیا تو بھائی کہنے لگے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام بھی چوری کر چکے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی طرف چوری کی نسبت کا واقعہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بچپن میں پرورش کے لیے اپنی پھوپھی کے پاس تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام انہیں واپس لینے گئے تو پھوپھی کو یوسف سے محبت ہو چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یوسف کسی بھی طریقے سے میرے پاس رہ جائے۔ انہوں نے اس کی تدبیر یہ اختیار کی کہ ان کی کمر کے ساتھ پٹکا باندھ کر یہ مشہور کر دیا کہ پٹکا چوری ہو گیا۔ جب پٹکا یوسف علیہ السلام سے برآمد ہوا تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق پھوپھی نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان کو اس معاملے کی حقیقت کا حال کا علم تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے چوری کا الزام لگا دیا۔ آگے برادران کی یوسف علیہ السلام سے التجا، قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، کہ جب بنیامین کو روکا جانے لگا تو بھائیوں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اب منت سمانت شروع کی کہ ہمارے ابا بوڑھے اور ضعیف ہیں، لہذا آپ ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ رکھ لیں، بنیامین کو واپس جانے دیں، ہم آپ کو محسنین میں سے سمجھیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس ناانصافی سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو رکھ لیں۔ آگے برادران کی مایوسی، فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا، جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو آپس میں مشورہ کیا کہ بڑے بھائی یہوذا نے کہا کہ تمہارے والد نے بنیامین کے متعلق ہم سے پختہ عہد لیا تھا، اس لیے اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو تم کوتاہی کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے، لہذا میں تو واپس نہیں جاؤں گا، تم جاؤ اور جا کر اپنے والد سے کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، جس کی وجہ سے بادشاہ نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب تصدیق کے لیے قافلے والوں سے پوچھ لیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی بات سن کر وہی جواب دیا جو یوسف علیہ السلام کے متعلق دیا تھا، اور فرمایا کہ میں صبر کروں گا، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے، اور کہا کہ میں اپنے رنج و غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں۔ آگے برادران کا مصر میں تیسرا داخلہ، فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، کہ جب بھائی جب واپس یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا کہ ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت آ پڑی ہے اور ہم معمولی سی رقم لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں غلہ پورا دے دیں اور مہربانی کا معاملہ فرمائیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ اب یوسف علیہ السلام کے واقعے کو 40 سال گزر چکے تھے، تو بھائیوں نے سوچا کہ بادشاہ کو یوسف کے بارے کیسے علم ہو گیا؟ بھائی کہنے لگے کہ آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جی میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اس کی بار یوسف علیہ السلام نے ساری حقیقت بیان کی، بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ خاندان کو مصر لانے کا حکم، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض دی کہ اسے والد محترم کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور والدین سمیت پورے خاندان کو مصر لے آنا۔ قافلہ ابھی شہر سے نکلا ہی تھا کہ ادھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہ جب برادران آئے
ان کے پاس پہنچے اور قمیض چہرے پر ڈالی تو بینائی واپس آ گئی۔ پھر برادران نے سارا قصہ سنایا۔ آج برادران کا خاندان سمیت مصر میں چوتھا داخلہ۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ، یعقوب علیہ السلام کی قیادت میں پورا خاندان کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے شہر مصر سے باہر تشریف لائے۔ والدین سے ملاقات ہوئی، ان کا خاص اکرام کیا اور انہیں تخت پر بٹھایا۔ وہ سب ان کے سامنے سجدہ میں گر پڑے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جسے رب نے سچ کر دکھایا۔ یہ سجدہ یا تو اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے تھا کہ یوسف علیہ السلام مل گئے ہیں، یا سجدہ تعظیمی تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ آگے خاتم الانبیاء کی نبوت پر دلیل، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ یہود نے آزمائش کے لیے نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتائیں کہ آل یعقوب کنعان سے مصر کیسے منتقل ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کے لیے پوری سورت نازل فرما دی کہ جس میں آل یعقوب کا تفصیل سے پورا واقعہ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا۔ یہ آپ کا معجزہ اور آپ کی نبوت پر دلیل ہے کہ آپ نے کسی سے پڑھا نہیں، پھر بھی وہ واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کیا۔ آخر میں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، سورہ یوسف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور ان جیسے دیگر واقعات اور قصص میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ کوئی افسانہ یا گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ تصدیق ہے سب کا کتابوں میں، یعنی تورات اور انجیل کی، جن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا رحمت۔